الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم الحمدللہ پروگرام نمبر 94 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ ہوگا سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا انشاءاللہ. اور قاری سلمان صاحب الحمدللہ ان آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیوز میں آج بھی نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا گلدستہ ہمارے پاس ہے. آئیے چلتے ہیں اس گلدستے کو خوش آمدید کہنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام آپ سوچیں گے گلدستہ کیوں کہہ دیا گیا. یہاں ہمارے پاس فاروق بھائی حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, عقیل صاحب ہیں یہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, اور احمد ہیں یہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسٹوڈیو ہمارا کراچی میں ہے جس سے میرا اپنا تعلق بھی ہے. تو پاکستان کا ایک گلدستہ ہے جو الحمدللہ یہاں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ 150 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. جامع ترمذی کی روایت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. یہاں نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. فیصلے صرف عدالت میں نہیں ہوتے, فیصلے گھر میں بھی ہوتے ہیں. بڑوں کو چھوٹوں کے فیصلے کرانے پڑتے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں, گلی محلے میں بھی ہوتے ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں, اور عدالت کے اندر بھی ہوتے ہیں.
جب بھی فیصلہ کرنا اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرنا، تبھی عدل میسر آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین کی جانب سے، اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں اتری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ تم ہی تو ہو جو جھگڑا کر چکے ہو ان معاملات میں جن کا تمہارے پاس کوئی علم تھا، تو اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان معاملات میں جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، اور لیکن وہ تو تھے یکسو فرما بردار اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ مؤمنوں کا دوست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، کاش تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ آئیے اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں بتانا چاہیں تو۔ جی، کون بتائے گا؟ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہوتی ہے تو اس کے اور اس نئی آیات کا مطالعے کا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ اس میں ٹاپک کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے اس میں کیا آپس میں جو ہے وہ رابطہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات پوری ہو گئی کہ جو گزشتہ آیات ہم پڑھ چکے اور آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں رابطہ یعنی ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے اور لنک کیا بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، آئیے ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کے حوالے سے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل کتاب کو دعوت دین پیش کرنے کا ذکر تھا۔ آپ لوگ پچھلے پروگرام میں ماشاءاللہ ساتھ تھے، ہمارے کامن فیکٹرز کی بات آئی تھی، مشترکہ امور کی۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کو دعوت دین پیش کرنے کا ذکر تھا، اب اہل کتاب کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ پچھلی میں دعوت کا ذکر تھا، اب دعوت کے مقابلے میں ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کا بیان آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ تعارف سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جن باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا اولاً ایک مختصر جائزہ۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات لکھی ہے، اہل کتاب کی رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ یہود و نصارہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اگلی بات تعارف میں لکھی ہے، یہودی اور عیسائی غلط طور پر اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو نصرانی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام بھی یہی تھے، استغفر اللہ۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط نسبت کرتے تھے وہ لوگ۔ تیسری اور آخری بات تعارف میں لکھی ہے، اصل نسبت و تعلق کا دار و مدار اتباع پر ہے، دعووں پر نہیں ہے، نسل میں ہونے پر نہیں، اصل تعلق کا دار و مدار کس پر ہے؟ اتباع پر۔ یہ اتباع کیا ہوتی ہے آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا تجزیہ ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 65، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے غلط تصورات، ان کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 66، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بغیر دلیل بحث کرنے والوں کی نفی، من چاہی باتوں کو ان کی طرف منسوب کر رہے تھے اہل کتاب بغیر دلیل کے، اس کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 67، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر کاربند تھے، انہوں نے تو دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید تھی۔ آیت نمبر 68، یہود و نصارہ کی خوش فہمی کی نفی۔ خوش فہمی کیا تھی؟ ہم تو ان کی اولاد میں سے، اور جب ان کی اولاد میں سے تو ہم انہی کے ہیں، ان کی اس خوش فہمی کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 69، اہل کتاب کا اہل ایمان کو راہ حق سے ہٹانے کی سازش کا بیان، کہ وہ چاہتے تھے کہ اب حق ہمارے پاس بھی نہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس بھی نہ رہے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے سازش کی، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔
ناظرین کرام یہ آیات کا تجزیہ، الحمدللہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ مکمل ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق ایک ایک آیت کی تشریح کی طرف۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 65 کا مطالعہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65۔ آئیے ترجمہ سمجھیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں اتری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ناظرین کرام یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کے معترف تھے، یعنی یہ تو مانتے تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور اپنے آپ کو ان کی طرح منسوب بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنے مذہب کے رہنما قرار دیتے تھے۔ یہ ہے گڑبڑ۔ ایک تو کہہ رہے ہم یہودی تو وہ بھی یہودی تھے، وہ ہمارے رہنما تھے۔ نصارہ کہتے ہم نصرانی، وہ نصرانی تھے، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ اب یہ اکھاڑ پہ چھاڑ چل رہی ہے، یہ تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اپنی من مانی کو دین اور مذہب قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے، وہ کہتے وہ نصرانی تھے، وہ ہمارے تھے، وہ کہتے وہ ہمارے تھے۔ یہ ہے گڑبڑ جو انہوں نے کر رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے۔ اگلا بڑا اہم نقطہ ہے تشریح کے اعتبار سے، ان کے دعوے کا رد کیا گیا۔ یعنی یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں، وہ تو یہودی تھے، وہ تو نصرانی تھے معاذ اللہ، ان کے دعوے کا بڑے سادے الفاظ میں قرآن نے رد کیا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ لکھا ہے تشریح میں، یہودیت اور عیسائیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سینکڑوں سال بعد کی پیداوار ہے۔ بھئی تورات بھی تو بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہودی تو تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تورات ان کے بعد آ رہی، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ نصرانی جو ہے، عیسائی جو ہے، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی صدیوں کے بعد آ رہی۔ تو یہ یہودیت اور عیسائیت کی پیداوار تو بات کی ہے نا، ہر رسول نے تو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ کیا گڑبڑ کر رہے ہو کہ ان کی طرف یہودی ہونے کے دعوے منسوب کر رہے ہو، یا اپنی نسبت کر رہے ہو کہ تم وہ نصرانی تھے اور ہم بھی نصرانی معاذ اللہ، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے صدیوں کے بعد جا کے نازل ہوئی۔ تو یہ کیسا الزام تراشی کا معاملہ جو ان اہل کتاب نے اختیار کر رکھا تھا۔ بات واضح ہو رہی کہ دیکھو نا، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے اور وہ عیسائی تھے؟ یہ ہے ہٹ دھرمی، کس کی؟ نصارہ کی، یہود کی، جس کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 66 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ تم ہی تو ہو جو جھگڑا کر چکے ہو ان معاملات میں جن کا تمہارے پاس کوئی علم تھا، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان معاملات میں جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 66 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نقطہ ایک ہے مگر اس کی وضاحت کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ نقطہ لکھا ہے تشریح میں، اہل کتاب کو تنبیہ۔ اچھا، اہل کتاب میں یہود بھی شامل اور نصارہ بھی شامل، یہ بات تو کلیئر ہے نا۔ اہل کتاب کو تنبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کی ممانعت۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو تم نے کچھ ان معاملات میں تو جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں علم ہے، چلو تم یہودی و تورات کو مانتے ہو، تورات کے والے سے کوئی جھگڑا کر لیتے ہو، یعنی بحث کرنا، مباحثہ کرنا، ڈائلاگ کرنا اور ہر دھرمی پر آ جانا۔ چلو تم نصرانی ہو، تم عیسائی ہو، انجیل کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تم نے انجیل کے والے سے کوئی بحث کر لی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، تورات جانتے ہو، انجیل جانتے ہو، بحث کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی تو صدیوں بعد تورات اور انجیل کا نزول ہے، تو ان کے بارے میں تم نے بحث کر لی جن کو تم جانتے ہو تھوڑا بہت، تورات انجیل ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر جھگڑا بھی کیسا کر رہے ہو؟ تم میں سے کوئی ان کو یہودی قرار دے رہے ہے، تم میں سے کوئی ان کو نصرانی قرار دے رہے ہے۔ اگلی آیت میں ان باتوں کی بھی نفی کی گئی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 67 آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 67 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، اور لیکن وہ تو تھے یکسو فرما بردار، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 67 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے یہود و نصارہ اور مشرکین سب کی نفی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، ناظرین آپ کو بھی یاد ہوگا، وہاں ہم نے ایک بات یہ بیان کی تھی کہ یہودی، نصرانی اور مشرکین یہ سب کے سب اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو انہی کا تذکرہ کر کے اور ان کی دعوت توحید کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرمانا چاہ رہا ہے، ان سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہے۔ تو قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، اور آخر میں آیا آیت کہ نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ مشرکین عرب، مشرکین مکہ وغیرہ، اور یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیفم مسلمہ۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو جانے والے کو، بالکل فوکس ہو جانا، اور مسلم فرما بردار کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، یکسوئی کے ساتھ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ یہ تم نے کیا یہودیت کے مسائل اور نصرانیت کے مسائل اور شرک کے مسائل، بت پرستی کے معاملات، یہ گڑمٹ کر کے اپنے آپ کو تم نسبت دیتے ہو کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ان کے ان غلط دعووں کی قرآن نفی فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگلا نقطہ تشریح میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام تر یکسوئی کے ساتھ توحید پر کاربند تھے۔ کچھ ذکر البقرہ میں بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ سب میں پورا اترے، پھر اللہ نے دنیا کی امامت کا ان کو منصب عطا فرمایا، لوگوں کی امامت کا منصب عطا فرمایا۔ تو قرآن کہہ رہے وہ حنیفہ مسلمہ تھے، یکسو ہو جانے والے مسلم و فرما بردار تھے۔ یہ جو نام ہے نا، یہودی، نصرانی، فلاں فلاں، یہ اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ کا تقاضا مسلم ہونے کا، فرما بردار ہونے کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف آیا کہ وہ یکسو ہو جانے والے مسلم تھے۔ ہم بھی سوچ لیں آج ہمارے نام کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں یا کچھ اور نام ہم نے رکھ لیے ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر، مسلک پرستی کی بنیاد پر؟ اللہ کے ہاں مسلم ہی چلے گا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہی دعوت یہودیوں، نصرانیوں سب کو دی گئی، جو اس دور میں بھی موجود تھے یا آج بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگلی 2 آیات کا مطالعہ باقی رہتا ہے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اس وقت موقع ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم مطالعہ کر رہے تھے سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا، 2 آیات کا مطالعہ رہتا ہے۔ آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 68 کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، بے شک تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ مؤمنوں کا دوست ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 کا بہت قیمتی آیت ہے، جس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق آموزی موجود ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آیت نمبر 68 کی تشریح میں لکھی ہے یہود و نصارہ کی خوش فہمیوں کی نفی۔ خوش فہمی وشفل تھنکنگ کو کہتے ہیں، سہانے خواب دیکھنا۔ کیا خواب تھا ان کا؟ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں نا بھائی، ہم پڑھ چکے ہیں نا، بنی اسرائیل اہل کتاب کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یاد آ رہے ہیں نا؟ ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں یوسف علیہ السلام مشہور ہیں۔ ان 12 سے جو نسل چلی وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ انہی میں یہود بھی ہیں، انہی میں نصارہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں خوش فہمی کیا تھی؟ ہم تو کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ہم ہیں بس۔ اللہ کہتے تم نہیں ہو، تم ہی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ محض نسل میں ہونا اس سے کوئی رتبہ نہیں ملتا، محض تعلق ہونا نسلی اعتبار سے اس سے کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ ان کی خوش فہمی کی نفی کی گئی ہے۔ کیسے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگ کون ہیں؟ جو ان کی اتباع کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، تو ان کی تو نفی کر دی۔ اگلی بات،
تعلق کی اصل بنیاد نسل نہیں بلکہ عمل اور اتباع ہے. ہو تو تم نسل میں سے مگر عمل نہیں کرتے ان کی تعلیم پر تو کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی؟ اور اگر ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے طریقے پر نہ چلو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو تو کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے، چاہے ان کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو. کلیئرٹی ہے؟ ناظرین کرام سن رہے ہیں آپ؟ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کی اولاد میں سے ہم ہی ہم ہیں، اللہ کہہ رہے تم ہی تم نہیں ہو. بس محض نسل میں ہونے سے کوئی تعلق تمہارا نہیں بنتا جب تک کہ عمل کا ثبوت پیش نہ کرو اور اتباع کا ثبوت پیش نہ کرو. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں اور پڑھ لیں اگلی حدیث کو اور جائزہ لے لیں. مراد ہے جائزہ لینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جامع ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقط احبنی. اور اگلے الفاظ بھی سنائی دیتا ہوں، ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اللہم آمین. رابطہ کیا ہوگا؟ بنے گا کیسے یہ معاملہ؟ آج رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محض دعوے نہ کرو، نعرے نہ لگاؤ، فقط نام نہ لکھوا دو کہ میں مسلمان ہوں. یہ سب ٹھیک لیکن کافی نہیں ہے. عمل کا اور اتباع کا ثبوت پیش کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مبارک ادا پر حتی الامکان عمل کی کوشش کریں اور ان کے احکامات پر تو مکمل عمل کریں. تب انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ان کا ساتھ میسر آ سکے گا جنت میں انشاءاللہ. بڑی پیاری ایک اور حدیث، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. ناظرین غور کیجئے گا، بخاری شریف کی روایت. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے. میرے دوست میرے والد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ جو ان کی اتباع کرے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں. اس دوستی کا تذکرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے. ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 69 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 69 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کریں. ارشاد ہوا اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں کاش تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ آل عمران آیت 69 کا. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر. مسلمانوں سے شدید حسد کرتے تھے. سورۃ البقرہ بھی بہت تفصیل آئی. یہود نے جانتے بوجھتے رد کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے کہ یہ نبوت جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں. ہم تو نہیں مانتے. تو کہیں حسد، کہیں تکبر، اور نجران کے وفد کے معاملے میں مال و دولت کی محبت آڑے آتی ہے اور وہ حق سے دور ہوتے ہیں. یہاں لکھا ہم نے تشریح میں اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر. مسلمانوں سے شدید حسد کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کی دشمنی انہوں نے اختیار کر لی. اچھا ایک بات ہم نے مثال کے طور پر سمجھی تھی سورہ البقرہ کے بیان میں. ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا مثال ہمارے استاد محترم نے یہ دی کہ ایک بلی کی اگر دم کٹ جائے، ایک بلی کی اگر دم کٹ جائے تو واپس تو آ نہیں سکتی. وہ کیا چاہے گی؟ اب ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. کیوں؟ اس کی کٹ گئی تو یہ نمایاں ہو رہی ہے. اب یہ چاہے گی سب کی کٹ جائے. اب یہ جو اہل کتاب یہود ہو یا نصارہ، خاص طور پر یہود کا معاملہ، اب ان سے تو ہدایت، ان کو تو محروم کر دیا گیا نا، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے معزول کر دیا گیا. سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہم لوگ. اب ان میں حسد یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں تو مسلمانوں کے پاس بھی نہ ہو، تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کو حق سے دور کرنے کی سازشیں کرتے تھے اور کوششیں کرتے تھے. آگے لکھا ہے تشریح میں یہ سازش خود ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی. یہ سازش خود ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی. وہ کہتے ہیں نا جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے. تو یہ خود ہی حق سے محروم کر دیے گئے اور مخلص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے.
ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 65 تا 69 کا مطالعہ مکمل ہوا. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آج. جی فاروق بھائی آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر کچھ موضوع سے متعلق نہ ہو، شاید ایک اپنی معلومات کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی توریت اور انجیل کا ذکر آیا ہے اور ذکر قرآن میں ہی آیا ہے. ایک چوتھی کتاب ہم بچپن سے زبور پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی ایک جماعت گروہ کے اوپر نازل یعنی کہ اسی جماعت کو دی گئی تھی، تو اس کا کیا نسبت ہے اس سے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. اور بہت سے ینگسٹرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی جو اسکول جانے والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نام تو سب کو یاد ہے، 4 مشہور کتابیں تو سب کو یاد ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ٹھیک ہے، توریت کے بعد زبور آ رہی اور پھر انجیل آ رہی اور پھر قرآن حکیم آ رہی. سوال یہ ہے کہ تورات تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام. سوال یہ کہ وہ اسی تسلسل میں ہے؟ ہاں اسی تسلسل میں. کس تسلسل میں؟ بنی اسرائیل کے تسلسل میں. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک ذکر بھی کیا تھا، وہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یاد آ رہا ہوگا آپ کو، ناظرین کو تو یاد ہوگا الحمدللہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی بادشاہت بھی اللہ نے دی، زبور اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے تسلسل میں آئے ہیں. اسی سے معلوم ہوا کہ جہاں کتابیں عطا ہوئی بنی اسرائیل کو، جہاں ان کو شریعت عطا ہوئی، جہاں سینکڑوں ہزاروں انبیاء ان میں آئے، وہاں بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کی بھی بادشاہت ان کو عطا ہوئی، اور ان کے بیٹے کون؟ سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت بھی ان کو عطا ہوئی تھی. ذرا سا موضوع سے بظاہر ہٹ کر تھا، لیکن اچھا سوال ہے جس سے بنیادی معلومات ہماری ان کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. جی عقیل آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال بھی ان سے ملتا جلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا کوئی کتاب ادا کی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ زبردست سوال ہے نا. تورات ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، ابھی ہم نے آیات کا مطالعہ کیا. انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد. بھائی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ عطا ہوا کہ نہیں؟ ہاں ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں سورۃ الاعلیٰ. سورۃ الاعلیٰ آخری پارے میں، پارہ نمبر 30 میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا ہوئے. ہاں سوال یہ ہے کیا وہ اپنی اصل شکل میں ہے؟ بالکل نہیں. اصل شکل میں تو اب ایک ہی کلام ہے، وہ کون ہے؟ قرآن حکیم. ہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بنیادی وہی ہے جو اب نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، تو ان کی بنیادی تعلیمات تو ہمارے پاس آ گئیں. تھوڑا ذکر سورۃ النجم میں بھی آتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور کے حوالے سے قرآن رہنمائی کرتا ہے. نمرود کے دربار میں یاد آ رہا ہے ہم نے مکالمہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا تذکرہ ہوا. آئندہ سورۃ الانعام بعد کے مہینوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ان کا ذکر آئے گا. تو ان کی بنیادی تعلیمات تو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کر دی الحمدللہ. ٹھیک. جی احمد آپ کے پاس کوئی سوال؟ سر جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ معاملہ ماضی میں ہی تھا یا اب بھی ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کا ویسے کیا خیال ہے؟ اب بھی ایسا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے آپ کا خیال یہی ہے. بالکل میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ قرآن ہم قیامت تک پڑھیں گے، اور قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو گمراہ کر دیں. مثال بھی آگے تھے بلی کی دم کٹے جانے والی. تو اہل کتاب میں سے لوگ تو آج بھی موجود ہیں، اور مسلمان اسلام کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں. تو یہ سازشیں صرف صدیوں پہلے نہ ہوئی تھی، آج بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ غور کیجئے کس طرح پاکستان جیسے مسلمان ملک میں میڈیا کی الغار کے ذریعے سے ہمارے نظریات کو خراب کیا جا رہا ہے، اسلامی اقدار سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، نصاب سے کھرچ کھرچ کر دینی باتیں نکالی جا رہی ہیں، اور کافرانہ نظریات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں ہو رہا. یہود کے جو ایلڈرز تھے، ایلڈرز آف دا زائنزم، صہیونی تحریک کے بڑے، ان کی تو پروٹوکولز میں موجود ہے کس طرح دنیا پر قبضہ کرنا ہے، ان کو میڈیا کے ذریعے کس طرح کنٹرول کرنا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اسلام تو عدل کی بات کرتا ہے نا. تو ایسے لوگ کہ جن کے مفادات پر ضرب پڑتی ہو، وہ تو کبھی اسلام کا غلبہ برداشت نہیں کریں گے. یہ سازشیں ماضی میں بھی تھی، یہ سازشیں آج بھی ہوتی. مگر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. ناظرین کرام پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آخر میں مختصر سیگمنٹس کو ہم شامل کرتے ہیں. آئیے ان سیگمنٹس کی طرف چلیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. آج بھی ایک سورت کا ایک اور نام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ویسے سب کو معلوم ہے قرآنی معلومات میں آج کا نقطہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. فاتحہ کھولنے والی، الکتاب قرآن،
قرآن کو کھولنے والی سورہ، دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن، وہ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو الفاتحہ ایک نام، بہت سارے اور بھی ہیں، ایک اور ہم بتا رہے ہیں وہ ہے فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام۔ حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ہے ان کا ایک مختصر جائزہ اور راؤنڈ اپ۔ پہلی بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، یہود و نصارہ کے غلط دعووں کی نفی، نسبتیں کرتے تھے کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور معاذ اللہ ان کو یہود و نصرانی کہتے تھے، رد کر دیا گیا ان کے ان دعووں کو۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسوئی کے ساتھ کامل مسلم تھے، وہ کوئی فرقہ واریت والے نام ان کے نہ تھے، بلکہ قرآن کا حنیف مسلمہ، یکسو ہو کر مسلم و فرمانبردار تھے اللہ کے۔ تیسری بات، محبت کے دعوے کے لیے عمل اور اتباع کا ثبوت ضروری ہے، نسل میں ہونے سے بات نہیں بنے گی، دعووں سے بات نہیں بنے گی، عمل اور اتباع کا ثبوت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے، ذرا بات دل پہ جا کر بھی لگتی ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں جائزے کے اعتبار سے۔ پہلا سوال، کیا ہم حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرتے؟ سب سے بڑا حق اللہ کے کلام کی صورت میں ہمارے پاس۔ آج بھی باطل عقیدے رکھنے والے اپنے باطل عقیدوں کو حق سمجھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ باطل ہیں، ہم تو حق پر ہیں نا۔ تو کیا ہم حق کو حق مان کر اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، کیا ہم حسد، تعصب اور بغض جیسی بیماریوں سے بچتے ہیں؟ یہی تو بیماریاں تھی بنی اسرائیل میں، جن کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا رد کر ڈالا۔ کیا ہم حسد، تعصب اور بغض جیسی بیماریوں سے بچتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی زندگی کے ہر شعبے میں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آپ سے بھی سوال ہے، مجھ سے بھی سوال ہے، یہ بڑوں سے بھی ہے، چھوٹوں سے بھی ہے، حکمرانوں سے بھی ہے، عوام سے بھی ہے۔ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں؟ ہم جب صبح بیدار ہوتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں اس وقت تک کے معاملات میں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے گھروں میں کیسا نمونہ ہے؟ اتباع رسول کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں قوانین کن کے چلتے ہیں؟ ہماری عدالتوں میں فیصلے کن قوانین کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہمارا بینکوں کا نظام رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہماری گفتگو، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کریکٹر کیا رسول اللہ کی اتباع کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا آپ کے سامنے، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے، ہنٹ دی گئی تھی سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اگر باقی لوگ نہ بھی کر رہے ہو تو ہمیں کرنا ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، نوٹ کیجئے گا آج کا سوال۔ آج کا سوال ہے، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب دیں گے۔ ہاں، اس کی ہنٹ بھی نوٹ کر لیجئے، سورہ آل عمران ہی میں تلاش کیجئے گا، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے سورہ آل عمران نوٹ کر لیجئے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہمیں کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو، ہماری پوری ٹیم جو کیمرے اور اسکرین کے پیچھے ہے، ان سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔